آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے اور باطل کو باطل دکھا دیجئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دوسرا سپارہ بھی ہم نے تلاوت سن لی ہے الحمدللہ۔ اب میں دوسرے سپارے کے اہم موضوع کے اوپر آپ لوگ سے بات کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو موضوع ہے، اہم موضوع ہے دوسرے سپارے میں نا، سب سے پہلی چیز ہے کہ امت مسلمہ کا منصب پہ امامت، عدل اور منظم اسلامی معاشرہ۔ دوبارہ بولتی ہوں، امت مسلمہ کا منصب امامت، عدل اور منظم اسلامی معاشرہ۔ ٹھیک ہے، اس پر ہوگی بات۔ تحویل قبلہ اور منصب امامت، تحویل قبلہ اور منصب امامت بہت اہم نکات ہیں، اور اسی کے اوپر بیس ہوگا جو پورے قرآن کے اوپر ساتھ بات چلے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ فیصلہ، بنی اسرائیل کی منصب امامت، بنی اسرائیل کی منصب امامت سے معزول نکل گئے، مطلب معزول ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو تا قیامت اسی منصب کی امامت عطا کر دیا گیا۔ اس کو آپ لوگ اپنے شارٹ ٹیکسٹ میں لکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مطلب اس پر کی قیامت تک جو ہے منصب امامت عطا کر دیا گیا، یعنی بنی اسرائیل سے لے کر نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آ گئی یہ بات ہے نا، شارٹ کٹ میں یہ اس طرح ہے۔ اچھا، اب ہے امامت کی تبدیلی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا اعلان کیا گیا۔ امامت کی تبدیلی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا اعلان کیا گیا، یعنی امامت چینج ہو گئی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمدیہ مطلب ہم لوگ کی طرف آ گئی۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے امامت کیسے چینج کر دیا۔ اب ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں اور مزید سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس کے بارے میں حضرت ابو اعلیٰ مودودی فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ ترجمہ ہے ان کا، مطلب انہوں نے اس کی تفصیل ترجمہ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا،
مطلب ہم نے ایک امت بس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور لوگ تم پر گواہ ہوں، یہ ہے۔ تو اس میں امت بس سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ اور اشرف امت بنا رہا ہوں میں، ایک بہت زبردست اعلیٰ اور اشرف۔ اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ اعلیٰ اور اشرف امت بنا رہا ہوں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں نا، جو عدل اور انصاف کرے گی۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اس کا کیا حال کر دیا، اس آیت کا۔ صرف ہم نے اور آپ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ عدل اور انصاف کرے گی، دوسری چیز اعتدال میں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کو اعتدال بہت پسند ہے، یعنی کہ بہت نہ زیادہ نہ بہت کم، ایک درمیانی چال میں ایک اعتدال کے ساتھ چلنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرے گی امت محمدی؟ توازن پر قائم رہے گی، توازن، برابری کا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو امیری ہوتا جائے گا، غریب ہے تو غریبی ہوتا جائے گا، توازن کے ساتھ چلے گی۔ یہ اللہ نے ہمیں جو اتنا بنایا نا امت وسط، جیسے ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی اللہ نے ہمیں سب سے اشرف بنایا، امت وسط بنایا، تو ہمارے یہ کام اگر ہیں تو وہی کامیاب ہوگا، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوبارہ اس کو آپ سمجھیں، امت وسط سے مراد اعلیٰ اور اشرف امت ہے، جو عدل کرے گی، انصاف کرے گی، اعتدال پہ رہے گی اور توازن قائم کرے گی، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اب ایک اور انہوں نے بتاتے ہیں مولانا مودودی کہ امت مسلمہ کا انتخاب کا مقصد کیا تھا، مطلب کیوں ہم لوگ کو لیا گیا امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا؟ آخر ہم میں کیا ایسی بات تھی نا؟ دین کا اصل میں پہلی بات یہ کہ ہاں کیوں انتخاب کا مقصد کیا تھا، دوبارہ بولتی ہوں، امت مسلمہ کے انتخاب کا مقصد کیا تھا؟ حق اور باطل میں فرق واضح کرے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، نہیں کیا ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا فرق ہونا چاہیے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ امت حق اور باطل میں فرق واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انسانوں کے اعمال پر گواہی دے، انسانوں کے اعمال پر گواہی دینا، کیونکہ ہمیں اللہ کے ہاں جا کر جب گواہی دینی ہے۔ کیا تم کو یہ پیغام ملا تھا کہ یہ سب کام کرنا ہے؟ امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، ہم سب سے بھی پوچھے گا اور ہمارے حکمرانوں سے بھی پوچھے گا، اور جو جو دنیا میں نظام کے گڑبڑ کر رہے ہیں ان سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ انسانوں کے اعمال کی گواہی، تم نے پھر کیا کیا تھا ایسے موقع پر؟ اس میں کیا دین کا عملی نمونہ تم نے پیش کیا تھا، عمل کر کے دکھایا تھا؟ دین کا عملی نمونہ، ہم سب کیا ہے؟ دین کا عملی نمونہ ہم لوگ کو کر کے دکھانا ہے۔ صرف قرآن کو پڑھ لیا زبانی عربی میں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم کیا نظام نافذ کر سکیں گے، یا ہم کیا نمونہ بن سکیں گے، یا ہم کیا حق اور باطل کو سمجھ سکیں گے؟ آ رہی نا سمجھ میری بات؟ ہم کیسے گواہی دیں گے اللہ کے ہاں کہ کوئی برائی کر رہا تھا تو تم نے اس کو روکا تھا، تامرون بالمعروف کا کام کیا تھا؟ پھر ہے کہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرنا، پوری انسانیت کی رہنمائی کرنا، سیدھا راستے کی طرف ان کو دعوت دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تامرون بالمعروف والی بات ہو گئی کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا، کتنی بڑی شہادت علی الناس، شہادت دینا ہے علی الناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے اوپر، فریضہ انجام دینا، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا، یا ہم سب کو کرنا ہے، شہادت دینا ہے، فریضہ ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اچھا جی، اب منصب امامت جو ہے عظیم الشان مگر پر خطرہ خدمت ہے۔ منصب امامت تو مل گئی ہم لوگ کو، امت مسلمہ کو، عظیم الشان، مگر یہ بہت ہی خطرہ والی خدمت ہے، مطلب یہ کہ کرنا ذرا مشکل ہے خدمت، اس میں آزمائشیں آئیں گی۔ اب ہم سب ایک بات دیکھیں، اب بہت آسان بات ہے کہ کیا ہوگا، مطلب ہم کیوں اتنا خطرہ ہے کہ ہم یہ کام منصب پہ نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ اس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، ہر کام میں آزمائش آتی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائیں گے بھی، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ خوف سے، بھوک سے، ٹھیک ہے، جان و مال کا نقصان سے، اور مصائب اور مشکلات سے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آزماؤں گا تم لوگوں کو۔ کس چیز سے؟ بھوک سے، جان و مال کا نقصان ہو گیا اس سے،
اور مشکلات اور مصائب، ان سب چیزوں سے امت مسلمہ کو آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان آزمائشوں میں پورا ہوگا اور تو وہ کیا کہے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہمیں کبھی بھوک یا جان و مال کا نقصان ہوا، گھر میں آگ لگ گئی، گھر ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، سب جو بھی کچھ ہوا نقصان ہوا، یا کوئی مشکلات آئیں یا پریشانیاں آئیں، تو اس وقت ہم سب کو کیا کہنا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس پلٹ کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، میں یہاں کے لیے تو تھی بھی نہیں، میں جہاں کے لیے تو آئی نہیں ہوں، صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے لیے کہ دیکھیں تم یہ کام کرتی ہو کہ نہیں، اس کے بعد تو تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے صبر۔ صبر کرنا پڑتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے، تو مسلمانوں کو مست ہے کہ صبر کریں، واویلا نہ بچائیں، شور غول نہ کریں۔ اس کے لیے پھر کیا ہے، شکر ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، ان سب چیزوں کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ ایثار، قربانی اور شکر کے لیے آپ کو پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں، کہاں کی باتیں، کون سا منصب، کون سا اقتدار، کون سی گواہی، کس مقصد کے لیے، یہ سب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، احکامات ہے، اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ میرا خالق ہے، تو ہم نے اس کی بات ہر حال میں ماننا ہے۔ اگر میرے شوہر نے منع کر دیا نہیں کرنا یہ کام، تو میں کروں گی جی، میں تو کروں گی تمہاری ایسی کی تیسی، یا ہمارے کسی گھر والوں نے منع کر دیا، یا کسی نے بھی کچھ کہہ دیا، ہم کہیں گے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اللہ کے بھی ہم ایسے کہیں گے کیا کہ ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے؟ ہم عملی نہیں کر کے دکھاتے ہیں، قولی کہتے ہیں کہ کریں گے، قولی کہتے تو ہیں کہ ہاں ہم کریں گے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت انا للہ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے پیاری بہنوں کہ ساتھ ساتھ ہم نے عملی طور پہ بھی کہنا ہے اور قولی طور پہ بھی کہنا ہے، عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے اور قولی طور پہ ہم نے کہنا ہے۔ تو اس میں اس کے بعد جو ہے منصب جو ہے، یہ تو ہم نے آپ کو دو تین چیزیں ویسے بتا دی، لیکن میں اس کو پورا نہیں کروں گی۔ بھوک ہے، جان کا مال کا نقصان ہے، مصائب ہے، مشکلات ہے۔ اب اس میں سے ایک دو کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے، پوری نہیں کر سکتی۔ اب جو دوسری بات ہے کہ منصب امامت عظیم الشان، مگر ہاں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا ہے، عملی شہادت ہے اس کے اندر۔ جب ہم نے عملی منصب امامت جب ہمیں مل گئی، تو پھر ہمیں بہت سارے خطروں سے بہت ساری خدمت کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم نے عملی شہادت دیں گے، پہلے عمل کر کے شہادت دیں گے تاکہ نان مسلم کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مثلاً اگر فرض کرو میں نے عبایا پہنا ہوا ہے، میں بالکل کور میں ہوں، میں پردے کے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا سورہ نور اور سورہ احزاب میں ہم پڑھا ہے کہ اگر اے مومن عورتوں جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ، یعنی تم کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، آوارہ لڑکے تمہیں سیٹیاں نہ بجائیں، تمہیں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، تم ایک شریف زادی لڑکی جا رہی ہو۔ یہ ہماری پہچان ہے کہ میں مسلم ہوں تو میں اس طرح جاؤں گی، اور جو مسلم نہیں ہے تو وہ بے پردہ گھومے گا، سر بھی نہیں ڈھاکے گا اور سینہ بھی نہیں ڈھاکے گا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے مومن عورتوں، مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنے سینے پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو۔ یہ قرآن کی آیتیں صاف اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو یہ ڈھانکنا ہے، اور ہم نے صاف اس کو اتار دیا، ہم نے نہیں ڈھانکنا ہے۔ اب کر لیں، آپ کو کرنا ہے آپ کو۔ تو پھر ہم کیسے اتنا بڑا بڑا اعلان کر دیتے ہیں، یا ہم کیسے اتنا بڑے بڑے عمل کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ہم اس کے الٹے چل رہے ہیں۔ ہمیں یاد رہتی ہے عام زندگی میں، ہمیں یہ سب باتیں یاد رہتی ہیں؟ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، بالغ ہو چکی ہیں، اب وہ مریں گی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا ان کو، اور ان کو بھی دینا پڑے گا، ان کے والدین کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیا یہاں پر، ایسی تو بہت ساری آیتیں آئیں گی سامنے۔ تو پھر کیا ہے، ہم نے عملی طور پر جو ہے نا اللہ کی راہ میں
قرآن کی آیت ہے، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر چل پھر رہے ہوتے ہیں. مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے انہوں نے جان دیا تھا. کیا مقصد تھا؟ جہاد ہم نے کہہ دیا، ہم آگے چلے گئے. اس کا کوئی مقصد تھا. اتنا بڑا کام کیا انہوں نے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ایک دم بھیڑ گئے. کس لیے بھیڑے؟ اسلام کو بچانے کے لیے. آج اسرائیل ہمارے سامنے ہے، آج بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے، آج کشمیر ہمارے سامنے ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ ان کا مقصد کیا تھا؟ جان انہوں نے دے دیا. ان کا ایک مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم جہاد کے لیے نکلو. ہم سارے امت مسلمہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے یا نہیں؟ یا اعلان ہو گیا تھا پوری دنیا میں کہ بھائی سب کے سب نکلو، جہاد پہ چلو اور غزہ میں جانا ہے ہم لوگ؟ نہیں تھا نا ایسا. تو پھر امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اتنے بڑا منصب دے کے بھیجا، آزمائش آ گئی نا، اب ہمارے ہوا نکل گئی. اصل تو آزمائش کے وقت ہمارا پتہ چلے گا نا، عام دنوں میں تو کچھ نہیں پتہ چلے گا. جس وقت کوئی مقصد کام ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے یار اس کو اس وقت تو اس نے دھوکہ ہی دے دیا. کیا فائدہ اس کو پالنے کا؟ پوری سال ہم نے اس کو پالا، سب کچھ کیا، جب کام کا وقت آیا تو اس نے تو مجھے دھوکہ ہی دے دیا اس نے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مقصد کے لیے امت کو بنایا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کافر آئیں تو تم ان سے جہاد کرو. اب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مدینے میں دیا تھا، مکے میں نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مکہ تو ابھی سٹارٹ تھا، مکے میں تو ابھی دعوت پھیل رہی تھی، ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا. لیکن اب تو پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اب تو کام ہو چکا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو وہاں سے کر کے انہوں نے دکھا دیا جہاد. اللہ نے حکم دیا اب جہاد کرو، جاؤ کافروں کے سامنے جا کے لڑو اور اسلام کا غلبہ نہ کرو. تو پھر یہ چیزیں مسلسل ہمیں جو ہے نا، عملی جو ہم شہادت دیں گے، مسلسل مجاہدہ کریں گے. نہیں، مسلسل ہم کوشش کریں گے. مسلسل یہ نہیں کہ ایک دفعہ گئے تھے جہاد پہ، ختم ہو گئی جہاد، اب بیٹھ گئے. اور اگر پھر کہیں سے جہاد کا حکم آئے تو فوراً نکلنا ہے. آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں نا کہ فوراً اعلان ہو جاتا تھا کہ بھائی آپ لوگ کو جہاد پہ نکلنا ہے. اور جو سستی کے مارے رہ گئے تھے ان کا پورا قصہ ہم کو پتہ ہے اس کے بارے میں. تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، تاکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد اس میں ہے کہ شہادت کے جو ہے نا 4 بنیادی ستون ہیں. شہادت کے 4 بنیادی ستون ہیں، پلرز ہیں 4. کیا ہے؟ سب سے پہلے عدل. جب ہم شہادت کی بات کریں گے سب سے پہلے انصاف کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو، عدل. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اعتدال، ایک درمیانی چال رکھو، اعتدال اللہ تعالیٰ کا ہی سب چیزیں ہیں. نمونہ اور کردار، یعنی کہ معاملات، اپنا معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح رکھو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ دائیانہ اسلوب. آپ کے اندر دائی ہیں آپ، دائیانہ اسلوب ہونا چاہیے آپ کے اندر. دائی کا مطلب دین کا کام کرنے والا، اللہ کا کام کرنے والا. کیا آپ میں سے لوگ دائی بننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھے. اب اگر آپ سوچ لیجئے گا اس بات کو، جب مجھے وقت پڑے گا کہ آئیں چلے دین کا کام کرتے ہیں، اس وقت ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. بتائیں، ابھی بھی سوچ لیں، دوبارہ پھر سے اٹھا لیں اگر بات، ابھی بھی اگر کسی کو دین کا کام کرنا ہے تو پھر یہ تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ دائیانہ اسلوب. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے اندر ایک دائی ہونا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے بنیں گے. اور اگر سوچیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں یا ہم نہیں بنیں گے، پھر اللہ کے یہاں سوچ لیں کہ کیا ہوگا حال. کیونکہ ہمیں اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرنا ہے. دنیا کے اندر جو برائی ہوگی اس کو تم نے مٹانا ہے. اب ہم بولیں گے ہمیں تو گھر میں ایک رہنے والی ایک خاتون ہوں، سادی سی، میں اتنا بڑا کام کیسے کروں گی؟ بس کام انسان کر لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو راستہ ہمارے اوپر جتنا مکلف ہے نا، یعنی کہ میں جتنا کر سکتی ہوں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، لیکن پوچھے گا ہر ایک سے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور عورت ہیں، ہم تو گھر میں رہنے والی، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. نہیں پوچھے گا، کیونکہ میری گود میں ہماری نئی جنریشن پیدا ہو رہی، ہماری گود میں چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. تو ہم نے اس کی تربیت اسلام کے مطابق کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور بھی بہت ساری کوئی ٹیچر ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اتنے بچوں کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں نا اگر، تو ہر ایک انسان جو ہے ریت ہے، جیسے مرد گھر کا ریت ہوتا ہے اسی طرح۔ اچھا جی، پھر یہاں پر مولانا فرماتے ہیں ابو اعلیٰ مودودی صاحب کہ امت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ ہم سب امت ہیں، پوری دنیا امت ہے، جیسے امت مسلمہ ہے، تو ان کو ہونا کیا چاہیے، ترجیح کس چیز کی ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ حاکمیت الہیہ کا قیام، حاکمیت حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پوری دنیا میں اللہ کا حکم نافذ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ساری چیزیں ابھی ہم لوگ اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو حاکمیت الہیہ کا قیام، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی اجتماعیت میں اگر جڑ جاتے ہیں نا، جو دین کے لوگ ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو یہ نظام کو لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے، تو آپ سب اس میں حصے دار بن گئی۔ چاہے آپ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، نہیں آ سکتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن آپ ہمارے اس گروپ کے اندر آ گئی ہیں، اس گروہ کے اندر شامل ہو گئی ہیں، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ جتنا کر سکتی ہیں اللہ آپ سے اتنا ہی پوچھے گا، لیکن ہم شامل پہلے ہونا ہمارا ضروری ہے، کیونکہ ہم الگ الگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جب نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اپنے ساتھی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پاس 5 لوگ جمع ہوئے، پھر 10، پھر 20، 50، 100، یہ وہ کرتے 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 اب یہاں پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگ، آپ لوگ یہاں تھوڑے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی چیز کو پھیلانا ہے، پھیلانا، آج یہاں درس ہوگا، پرسوں وہاں ہوگا، جی وہ سینٹر بنے گا، وہ سینٹر بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہم نے پہنچانا ہے لوگوں کو۔ تو ہمارے اوپر جو ہے نا یہ بہت بھاری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی، کیونکہ میں امت مسلمہ ہوں، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین۔ اچھا، اگر یہاں پر بھی قرآن کی آیتیں کے حوالے سے سب بات ہو رہی ہے، اگر ابھی میں اس میں پڑھاؤں گی بھی، اگر مسلمان خود ظلم کرے یا ناانصافی کا حصہ بنے تو وہ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت کا اہل نہیں رہتا۔ مطلب اگر انسان غور کرے نا، ابھی ایک دفعہ پڑھا تو نہیں سمجھ آئی نا، اس کو 2-3 دفعہ پڑھو، غور کرو۔ اگر مسلمان خود ظلم کرے، ہم لوگ اپنے آپ کو سوچے، اگر مسلمان خود اپنے اوپر ظلم کرے یا ناانصافی کا حصہ بنے، ناانصافی جو ہو رہی ہے ہم بھی اس میں اپنے آپ کو شریک کر لیا، ناانصافی کا حصہ بنے، تو وہ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت کا اہل نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ نہیں آئی۔ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت کا اہل نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے آپ پھر شہادت، دین کی شہادت نہیں دے سکتے۔ جب ہم دین کی شہادت نہیں دیں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ تو مسلمان رہیں گے پھر؟ اس لیے ہمیں دین کی شہادت دینا ہے۔ اب دین کی شہادت کیسے دیں گے؟ کہ اگر مسلمان خود ظلم کر رہا ہے یا ناانصافی کا حصہ بن رہا ہے تو میں اس میں شریک نہ ہو جاؤں، میں وہاں سے اپنی جان بچاؤں اور میں صفائی نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کروں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی کا جامع ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا ہم ابھی اس میں سے آیت نمبر پڑھیں گے 177، اس کا تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتا رہی ہوں، پھر ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مولانا مودودی کے مطابق بتاتے ہیں کہ اسلام کے عقائد، اخلاقی اور اجتماعی نظام، یہ ہم لوگ کو کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مشکل چھوڑیں، اسی کو اسی طرح ہی بولا جاتا ہے۔ اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ، بقیدہ ہی بولوں گی نا، میں اس کو کوئی اور زبان میں تو نہیں بات کر سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہماری اخلاقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سے دین پھیلا تھا، اخلاق سے دین پھیلا تھا۔ تو ہمیں کیسے دین پھیلانا ہے؟ ہم بھی ایک دائی ہیں، کیونکہ میں امت مسلمہ ہوں تو میں ایک دائی ہوں۔ ہر فرد یہ سوچے، آج یہاں سے سن کے چلا جائے گا، بولے گا میں کوئی دائی شائی نہیں، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اب مجھے تھوڑی بتائیں گے، آپ تو اللہ کو بتا رہی ہیں، حساب تو اللہ لے گا نا، جزا اور سزا کا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اعتقادی، اس کے بعد اخلاقی اور اجتماعی نظام، جو مسلمانوں کا نظام ہے اس میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے۔ اچھا، ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا،
فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ایمانیات کا اثر کیا ہوگا، ایمان کیسے آپ کا ہوگا، آپ کو یہ سب چیزوں کا پتا ہے. یہ اس میں تو ہم پکے ہیں، اس میں ہم پکے ہیں، ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں نا. تو ہم اللہ پر ایمان بالکل لاتے ہیں جی، 100% سے بھی زیادہ لاتے ہیں. فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، آخرت پر، یہ سب چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن جو آگے پیچھے جو کام ہے نا، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد سوچ، رویہ میں جو پسند ناپسند میرے ساتھ ہم کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مال سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے. یہ سب ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. مال سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے. مال مال جو ہوتا ہے محبوب ہونے کے باوجود بہت محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے. مال میرا کوئی نہ لے، مال مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. ابھی یہ رمضان کیا آ رہا ہے، مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ سب لوگ مال خرچ کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں رمضان میں؟ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے نا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس پلٹا دیتا ہے. تو یہاں پر کیا چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں ہم نے مال خرچ کرنا ہے. بار بار بہت ساری آیتیں آئیں گی. سورہ بقرہ کے اندر تو بہت زیادہ آیت ہے انفاق کے بارے میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی جگہ ہم نے دینا ہے جہاں پر دین کا کام زیادہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، دین مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم اس کو مال دیں گے تو اور کام پھیلے گا. ہم نے کسی ایک فرد کو دیا تو ایک کو انفرادی دیا، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی جگہ پر دیا تو آپ نے اجتماعی دیا. اجتماعی میں پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا. جیسے کہ وہی بات ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی کنواں ہے یا جو بھی چیز ہے، آپ نے ایک بالٹی پانی لا کے اس میں ڈالا، کسی نے بہت سارا لا کے ڈالا، کسی نے ایک بوتل ڈالا، کسی نے ایک ڈھکنا ڈالا. اب وہ ڈھکنے والا پانی تو غائب ہو گیا، سارا مکس ہو گیا. اب کہیں پر ہم آغوش کے لیے یعنی کہ یتیم بچوں کے لیے نکال رہے ہیں، کہیں مسافروں کے لیے نکال رہے ہیں، کہیں قیدیوں کے لیے نکال رہے ہیں، کہیں پر ہم ادارہ بنا رہے ہیں پڑھائی لکھائی کا، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر بیٹھا کے اسکول یعنی کہ بہت ہی غریب بچوں کا اسکول بنا رہے ہیں. بہت سارے ادارے میں کام ہو رہا ہے. تو ہم نے وہ جگہ پہ جب ڈالا نا تو ہمیں سب جگہ کا اجر مل رہا ہے. تو کیا آپ اتنا سا اجر چاہیں گی یا اتنا سا چاہیں گی؟ آپ 1 انگلی لینا چاہیں گی یا 10 انگلی لینا چاہیں گی؟ ظاہر انسان 10 چاہے گا، زیادہ سے زیادہ چاہے گا. تو ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں کہ بس مجھے یہ پسند ہے تو ہم نے اس کو دے دیا، ہمیں یہ پسند ہے تو ہم نے اس کو دے دیا. آپ تو پھر بڑے گھاٹے میں رہ گئی، بڑے نقصان میں رہ گئی. جہاں پر خاص کر کے دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پر اس کو مستحکم کریں، اس کو اسٹرانگ کریں، بلکہ اس میں اپنا حصہ ڈال کر اپنا کام بھی کریں اس کے اندر آ کے. میں آپ لوگ کو آفر دیتی ہوں، آپ لوگوں کو کام کرنا ہو دین کا، آپ مجھے بتائیں، میں آپ لوگ کو لے کر جاؤں گی جہاں جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ ہے، اور مال جب دینا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. کمزور طبقات کے اوپر بوجھ نہیں، ذمہ داری دے. جو کمزور قسم کے لوگ ہیں یا کمزور قسم کے، جو بہت سارے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کون کون کس کو دینا ہے. تو ان کو سید قطب لکھتے ہیں کہ قرآن ایمان کو جامد عقیدہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے عمل، رویے اور سماجی تعلقات میں ڈھالتا ہے. یعنی کہ قرآن جو ہے ہم سب کو ایک جامد، تھوڑا سا رکا ہوا نہیں ہوتا ہے. جیسے پانی ہوتا ہے نا کسی جگہ پر تالاب میں یا کسی جگہ پہ، تو وہ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. جب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد اس میں اسمیل آ جاتی ہے، بدبو آ جاتی ہے. لیکن جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، چل رہا ہے تو اس میں بدبو نہیں آتی ہے. تو مسلمانوں کا اصل میں کام کیا ہے، قرآن والوں کا کام کیا ہے کہ ایک جگہ پر رکے نہیں رہتے ہیں، بلکہ اسے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے سماج کی، لوگوں کی تعلقات پیدا کر کے ان کی مشکلات کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. پوری سماج کی. اگر ہم صرف رکے رہیں گے ایک جگہ پہ تو ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ پانی کی طرح، مثال جیسے ابھی میں نے بتایا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی سید قطب شہید رحمت اللہ نے، کہ قرآن ایمان کو جامد عقیدہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے عمل،
رویے اور سماجی تعلق میں ڈھال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے آگے آگے آیت آئے گی نماز کے بارے میں. انفاق کے بارے میں آ گئی، اب نماز کے بارے میں آ رہی ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے. انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے کیا چیز؟ نماز. اور انسان کو انسان سے بھی جوڑتی ہے. جب ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں تو میرا اس سے تعلق بنتا ہے، یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں. تو انسان کا انسان سے تعلق جڑتا ہے اور انسان کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے. اب آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگ، تو آپ کا ہمارا ایک تعلق جڑ رہا ہے نا، ورنہ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتی. تو ہمیں ایک تعلق، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. نماز اسی لیے بنائی گئی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور انسان کو انسان سے بھی جوڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی شعور ملتی ہے. باجماعت نماز سے کیا فائدے ہیں؟ باجماعت نماز کے کیا فائدے ہیں؟ اجتماعی شعور، یعنی کہ سب کا پتہ چلتا ہے، سب لوگوں کا مسئلے مسائل پتہ چلتے ہیں. محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے. اب ہم لوگ بھی اپنا بھی تصور کریں کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ محبتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد بھائی چارہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محبت کرنا، دل سوزی کرنا، صبر کی تلقین کرنا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کو، کوئی اپنی دکھ تکلیف بتاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا وہ بتاتا ہے، تو ہم اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کو صبر کا وہ اگلے بندے کو بڑا تقویت ملتی ہے ان سب چیزوں سے. ورنہ تو انسان اکیلا تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اطاعت امیر بھی ضروری ہو جاتی ہے. پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سب چیز کا، امیر کون ہے ہمارا؟ نماز پڑھانے میں امام صاحب آگے کھڑے ہیں نا، تو ہم انہی کی نقل کریں گے. ان سے پہلے میں سجدہ نہیں کر سکتی، ان سے پہلے میں رکوع میں نہیں جا سکتی. یعنی ہمارا کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے جو ہمیں پیچھے سے چلاتا ہے. حج میں بھی وہاں خطبہ ہوتا ہے تو ہم اس خطبہ سننے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. ابھی آپ لوگ یہاں پر آئے تو ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ آپ سارے کو سمجھاتا ہے. اسی طرح اسکولوں میں بھی ٹیچر ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کا، اس سارے بچوں کو گائیڈ کرتا ہے. اس سے بھی بڑی ایک پرنسپل ہوتی ہے. تو یہ ہمارا ایک پورا ایک سسٹم جو ہوتا ہے نا، وہ اسی بنیادوں پر منحصر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے. زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہے؟ دل سے مال کی محبت نکالتی ہے زکوٰۃ. اوہو، اتنا دینا ہے، چونکہ اتنا زیور ہے تو اتنا دینا ہے. پھر اب اتنا ہم کیسے دے دیں؟ تو پھر دل سے محبت جو ہے نا، جو ہمیں زیور کی یا سونے چاندی کی یا ہم دینی جب ہوتی ہے تو ہم اس کی محبت دل سے نکلتی ہے. جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے نا تو دل سے محبت نکلتی ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو حسن معاشرہ، پھر معاشرہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو زکوٰۃ جس کو دیا تھا، وہ بھی غریب تھا پہلے، اب ٹھیک ہو گیا. اس کو کچھ ایسا روزگار میں لگا دیں کہ وہ اگلے سال سے مانگنے والا نہ بنے، زکوٰۃ لینے والا نہ بنے. ہمیں ایسا اس کو کر دینا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو، تھوڑا سا اس کو، تھوڑا سا اس کو، تھوڑا سا اس کو. نہ وہ ڈھنگ سے کوئی کام کر سکا، نہ وہ ڈھنگ سے کوئی کام کر سکا، نہ وہ ڈھنگ سے کوئی کام کر سکا. تو کم سے کم ایک بندے کو ایسے پاؤں پہ کھڑا کر دے کہ وہ اگلی دفعہ سے زکوٰۃ لینے مانگنے والا نہ بنے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، ہمیں اپنی میڈ نظر آتی ہے، لے دے کے ہم اسی کو جا کے دے دیتے ہیں. اور وہ جا کے موبائل خریدے گی، وہ جا کے ٹی وی خریدے گی، وہ جا کے کچھ اور خریدے گی. ہمیں اس سے کیا؟ بڑی غریب تھی ویسے وہ. تو ہم لوگ اس فیلڈ میں رہتے ہیں نا، ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے. اچھا، پھر آگے آگے ہماری آیت آئے گی 178 اور 179 میں کہ قانون قصاص کے بارے میں. قصاص کیا ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے اس میں سے. قصاص انتقام نہیں ہوتا ہے. قصاص کا مطلب اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتقام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم اس کو چاہو تو اس کو خون بہا دے دو اور اس کو معاف کر دو. یعنی کہ ہم نے اس کو مارا ہے تو پھر میں ایسا، تم اسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، خون بہا لے لو، اور ہم پھر تم کو معاف کر دیں گے. یہ نہیں کہ نہیں تم نے مارا تو ہم بھی ماریں گے. ہاں، اگر وہ قصاص نہیں دے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کی باریکیوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اور پھر ایک جگہ پر تو بہت تفصیل میں آتی ہے کہ اگر تم کو کسی نے ناک میں مارا تو تم اس کو ناک میں مارو، اگر اس نے ہاتھ پہ مارا تو تم اسے ہاتھ پہ مارو، اگر اس نے ٹانگوں پہ مارا تو مطلب اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے یہاں مارا تو میں اس کو اور زور زور سے کہیں 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 سب کچھ کر. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کیا اس طرح بھی کہ تمہیں اس طرح ہی لینا ہے. تو یہاں پر یہ قصاص کی پوری آیتیں آئیں گی. اور پھر قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑی پیاری سی بات مجھے لگتی ہے
قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی اگر قصاص میں تمہارے لیے زندگی، تم نے اس کا خون بہا دے دیا، تم بچ گئے نا. قصاص میں زندگی ہے. قصاص کا مطلب ضروری نہیں کہ انسان جو ہے نا مارے، اس نے مجھے مارا تو قتل کیا تو میں بھی اس کو قتل کر دوں. بس قصاص دے دو اور مانگو، اللہ سے معافی بھی مانگو، اس بندے سے بھی معافی مانگو، غلطی سے ہو گیا یا کسی وجہ سے ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا بہرحال. تو یہاں پر جو ہے نا نرم سزا ہے، سزا ہے. اچھا، اب نفس ضبط جیسے 183 سے 187 میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی روزے کے بارے میں. میں آپ کو بار بار بتاؤں، آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جانا چاہیے کہ روزے کی جو آیت آتی ہے سورہ بقرہ کے اندر 183 میں، پورے قرآن کے اندر 183 میں ہی رمضان کا حکم آتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، فدیہ کیسے دینا ہے، یہ کیا کرنا ہے، سفر میں ہو، مسافر ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو، پوری تفصیل جو ہے نا تو اس کے اندر آیت نمبر 183 ٹھیک سے لے کر تھوڑا آگے تک ہے. اس میں کیا ہے، ہمارا روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ضبط نفس کی تربیت کرتا ہے. ضبط کرو اپنے نفس کو، کنٹرول کرو اپنے نفس کو. ہے نا بھائی، دل چاہ رہا ہے، پیاس بہت زیادہ لگ رہی، مگر اپنے نفس کو کنٹرول کرو. غصہ بہت آ رہا ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کرو، بریک لگاؤ. بہت زیادہ بدلہ لینے کا دل چاہ رہا ہے، کنٹرول کرو. اب وہی روزہ جو ہے آپ کو پورے سال اس کو گھمانا ہے. غصہ نہیں کرنا ہے، بری بات نہیں کرنا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، خاموش رہنا ہے. جیسے ہم نے روزے میں اپنا تقویٰ کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، اسی طرح ہم پورے سال اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا پورا آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں روزے کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں ہماری کیا ہوتی ہے؟ خواہشات پر سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں قابو رکھنا پڑتا ہے. دوسری اخلاق، ارادہ اور ضبط نفس کی تربیت ہوتی ہے. ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہم روزہ رکھ کے تو نہیں زور زور سے اس طرح سے کسی کے ساتھ لڑ سکتے نا. تو اسی چیز کو آپ زندگی میں لے کر چلیں کہ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے چیخنا چلانا نہیں ہے، ہم خاموش رہ کے اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی حفاظت کریں. یہ نہ سوچے کہ لوگ مجھے سب سمجھیں گے، اس نے تو جواب ہی نہیں دیا، کیسا میں نے اس کو دیکھو چپ کرا دیا، دیکھا کیسا میں نے اس کو چپ کرا، یہ رکھ رکھ کے میں نے اس کو سنایا. تم سمجھ رہے ہو میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. اور جو چپ رہا اصل میں وہی کامیاب رہا. اس نے آخرت میں اس کی جگہ بنا لی. وہ دن آج تھا، کل نہیں ہوگا وہ دن. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ استطاعت کے باوجود روزہ چھوڑنا یعنی ناقابل تلافی جرم ہے. اگر آپ بالکل ٹھیک ہو، نہ بیمار ہو، نہ کوئی مسئلہ ہے، روزہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ دیا تو یہ جو ہے ناقابل معافی ہے، معاف نہیں ہو سکتا. خواہشات کو قابو میں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس تمہارا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر لیا. اس کے بعد پھر اسی طرح خوف خدا پیدا کرنا، ہمدردی، صبر، دعا کرنا اپنے رب سے کہ بندے اور رب کا تعلق ہوتا ہے. دعا بہت مانگتے ہیں نا انسان رمضان کے دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. 186 میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ اور بندے کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرا ڈائریکٹ اللہ سے لنک ہے، آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے لنک ہے، کچھ سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں نا آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کا لنک ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر دعا میں کیا ہے، ہماری کیا ہوتا ہے، ہمارا قرب الہی، اللہ سے ہم قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری اخلاق میں پاکیزگی آ جاتی ہے. ہم تھوڑا وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، تھوڑا دھیمے بات کرتے ہیں، تھوڑا خاموش رہتے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ، دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. بھئی ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس سے، وہ ان کا کام ہے، ان دونوں باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات ہوگی ہمیں کیا پتا. تو ہمیں تجسس، یہ سب لکھا ہوا سورہ الحجرات کے اندر، تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت رہو، برے القاب سے مت پکارو. تو یہ سب کان لگا کے سننا کسی کی بات، کسی کی کوئی چیز پرائیویٹ پڑی ہم نے جلدی سے اٹھا لیا، دیکھ لیا، پھر واپس رکھ دیا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس طرح کی حرکتیں اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے ہماری اخلاقی پاکیزگی، ہماری کا ذریعہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حدود اللہ کے ساتھ وہ رکھے. اور پھر اس کے بعد بات آئے گی کہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن بس میں اس کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے، سب ہم ابھی اس میں پڑھیں گے. لیکن ہم ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا بتاتی ہوں. جی یہ میرا ختم ہو گیا الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین.